الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جن لوگوں نے ان کو تکالیف دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بنائی ہوئی باتوں سے برات فرمائی اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت تھے۔ یہ واقعہ صحیح البخاری میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے ایک اور تکلیف بھی دی تھی، اور وہ ایک ذاتی قسم کا الزام تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل پر ایسا اخلاقی زوال آیا تھا کہ ان کے مرد اپنے ستر کو بھی نہیں چھپاتے تھے۔ تو یاد رکھیں، جب بے حیائی آتی ہے تو کوئی اخلاق باقی نہیں رہتا۔ مرد مردوں کے سامنے سر عام نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فطرت پر قائم تھے اور وہ سر عام غسل نہیں کرتے تھے۔ اس بات پر لوگوں نے یہ خیال کیا اور ان پر یہ الزام لگا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرور کوئی جسم میں عیب موجود ہے یا انہیں برص کی بیماری ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مردانہ کمزوری کے الزامات بھی لگائے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر کوئی الزام بھی لگا رہنے نہیں دیتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بار نہاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر اپنے کپڑے رکھے، وہ پتھر اللہ کے حکم سے چلنا شروع ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دھیان میں اپنے کپڑے بچانے کے لیے اسے پکارتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے۔ اس وقت چند لوگوں کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑ گئی تو انہیں پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر ٹھیک ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے اپنے کپڑے لیے تو پھر اس پتھر کو بہت پیٹا اپنے عصا سے۔ آج لوگ اس بات پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ پتھر کیسے چل سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ لوہا میرے کپڑے لے کر بھاگ گیا، تو کیا آج کل ہم لوہے کی گاڑیوں میں نہیں آتے جاتے پھرتے؟ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے معجزوں کا انکار کیا، انہوں نے اپنے گمان کے مطابق سورۃ الاحزاب میں کئی قسم کے نقص ڈال دیے۔ یہ واقعہ آپ کو بہت ساری جگہوں پر بھی ملے گا۔ ہمارے لیے اس واقعہ میں عمل کی بات کیا ہے، غور و فکر کی بات کیا ہے، خاص کر ہم خواتین کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اے امت مسلمہ کے نوجوان مرد اور عورتوں، بنی اسرائیل کے جیسے مت ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ یہاں پر اس آیت کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے رسول کو ناراض کیا۔ تو اے مسلمانوں، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کے احکامات کی سنتوں کی پیروی کرنا اور اپنے نبی کو ناراض مت کرنا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیسے کر سکتی ہیں؟ خاص کر یہاں پر میرے اور آپ کے لیے غور و فکر کی بہت بڑی بات ہے کہ مثال کے طور پہ آپ خود سوچیں کہ کبھی آپ نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب انہیں اپنی امت کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے حالات پہنچتے ہوں گے۔ آپ سوچیں کہ ہمارے باپ، نانا، دادا یا سسر یا کوئی بھی بزرگ جو ہمارے اس دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہمارا بے پردہ رہنا ان کو پسند آتا؟ پھر جب شادی کے بعد عورتیں ملک سے باہر مغربی ممالک میں چلی جاتی ہیں تو یا تو وہ شوہر کو قائل کر کے یا پھر شوہر کے کہنے پر وہ اپنے حجاب اتار دیتی ہیں۔ تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں، لیکن اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہوں تو انہیں کیسا لگے گا آج کی خواتین کو دیکھ کے، عورتوں کو دیکھ کے؟ پردے کا معیار یہ ہے
کہ عورت خود سے اتنی بے نیاز ہو جائے کہ اسے پرواہ ہی نہ ہو کہ میں کیسی لگتی ہوں۔ اللہ ہمیں لوگوں کی نظروں سے آزاد کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافق عورتوں کو گورتے تھے۔ آج بھی عورتوں کو گورنا اور انہیں ہراساں کرنا ان معاشرے میں بہت عام ہے جہاں پر یہ جہالت پائی جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کریں اپنے خاندانوں میں، اور خاص کر ہمارے پاکستان میں بظاہر دیندار لوگ جن کی داڑیاں بھی ہوں گی، وہ بھی عورت کو اس طرح ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھتے ہیں۔ وہ عورت کے چہرے ہی کو کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یا پھر عورت نے خود کو اتنا سستا کیوں کر دیا، اتنا عام کیوں کر دیا کہ وہ ہر کسی کی نظر کی زینت بن جائے؟ اگر آپ غور کریں کہ مغرب میں لوگوں کو ایسے زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس طرح عورتوں کو دیکھ کر سیٹیاں مارنا اور ستایا جانا بھی عام ہے، کیونکہ مغرب میں بہت ساری چیزیں وہاں پر کھل گئیں، بڑی سرے عام بکنے لگ گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ عورت نے خود کو سستا کر دیا۔ بڑی بڑی محبتوں کے دعوے دار ہیں ہم کہ ہم مسلمان ہیں، تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نبی کی بھی یہاں پر شرم و حیا کا ذکر کیا ہے۔ ہم تو پھر عورتیں ہیں، ہم تو پھر مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہم تو پھر عزتیں ہیں۔ تو سب سے بڑی بات، غور و فکر کی بات، کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم کیسی مسلمان ہیں، ہم اللہ کی نظر میں کیسی لگتی ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں تو ہم چھپ جائیں گی گناہ کر کے، لیکن ہم روز قیامت نہیں چھپ پائیں گی۔ تو ایسے کام ہم نے کرنے ہی نہیں ہیں جو کہ ہمیں اللہ کی نظروں کے سامنے شرمندہ کر دیں۔ تو توبہ کر لیجئے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ اگر ایک ماں ہیں تو اپنی بیٹی کے اوپر نظر رکھیں کہ آپ کی بیٹی کا پہناؤ کا طریقہ کیسا ہے، اسے سکھائیں کہ دین اسلام میں ہمارے کیسا لباس ہمیں پہننا چاہیے، انہیں بتائیں۔ آپ جس بھی روپ میں ایک عورت ہیں، اپنی بیٹیوں کو ننگے سر باہر نہ جانے دیں، انہیں بتائیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے، انہیں بتائیں کہ دین اسلام میں کتنا سکون ہے، انہیں بتائیں کہ دین اسلام کی پیروی میں کتنا سکون ہے۔ اور جو عزتیں ہم لوگوں سے وابستہ کر لیتے ہیں نا کہ اس کی بدولت ہمیں عزت ملے گی، تو یاد رکھیں عزتوں کا معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، عزتوں کا معیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت میں ہے۔ اور اس آیت کے پہلے لفظ پر غور کریں جہاں پر مجھے اور آپ کو پکارا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسا مت کرنا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ تو اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے دل کو میسج دیں کہ اے اللہ، آپ کی اس پکار پہ میں لبیک کہتی ہوں، جو بھی میرے ماضی میں ہوا میں اس پہ سچی توبہ کرتی ہوں، اور انشاءاللہ اے میرے اللہ میں تیری رضا اور تیری اطاعت کے اوپر ہی اپنی زندگی بسر کروں گی، اور انشاءاللہ یہی میری زندگی کی اولین ترجیح ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کریں وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو اپنی خاص رحمت سے دور فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی میں بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔